اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، قرآن عظیم ہر چیز کو واضح طور پر بیان فرمانے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے ذریعے مسلمانوں کو جو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، تو ہدایت کا راستہ دکھانے والا جب تک ہدایت کا راستہ دکھانے والوں کے معاملات سے باخبر نہیں ہوگا، جب تک انہیں ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ جو لوگ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، جب تک ان کے اس راہ ہدایت سے روگردانی کرنے کے حوالے سے جب تک معلومات نہیں ہوگی، جب تک انہیں راہ راست پر نہیں لایا جا سکتا۔ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو واضح طور پر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو کہ پارہ 20 کی سورہ مبارکہ سورہ مطففین ہے، اور مطففین کے معنی ہے کم تولنے والے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مطففین ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تو خرابی ہے ان لوگوں کی جو ناپ میں کم تول کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا جو ہمارے نفسیات کے مطابق ہے، اور رب تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب اپنی باری آتی ہے کسی کو دینے کی تو کم تولتے ہیں۔ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو لڑ جھگڑتے ہیں، جناب آپ نے کم تولا ہے، آپ نے کم چیز دی ہے۔ لیکن جب کہ خود دکاندار بن جاتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، تو لوگوں کو خود کم تول کے دیتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ نے خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں اس عظمت والے دن اپنے رب کے حضور کھڑے نہیں ہونا۔ رب تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے پہلے ہی ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ناپ میں کم تول جو کر رہے ہو، تمہارے اس ناپ تول میں کمی کو اللہ جانتا ہے۔ تم سامنے والے کو دھوکہ تو دے رہے ہو، اور یہ سمجھ رہے ہو کہ رزق دینے والا بے خبر ہے۔ رزق دینے والا بے خبر نہیں ہے، تمہیں ہوشیار کر رہا ہے کہ تمہارے اس عمل سے میں واقف بھی ہوں، اور تم نے میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر مجھے اس کا جواب بھی دینا ہے۔ آج جج کے سامنے جو مجرم حاضر ہوتا ہوگا، اور وہاں تو جھوٹے وکیلوں سے انسان کیس جیت بھی جاتا ہے، لیکن وہاں تو جھوٹے وکیل نہیں ہوں گے، ہمارا اعمال نامہ ہی ہمیں پڑھ کر سنایا جا رہا ہوگا۔ ہم کوئی جھوٹا وکیل بھی نہیں کر سکتے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چونکے چنانچے بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ وہی پڑھ کر سنا رہا ہوگا جو اس کے فرشتوں نے ہمارے اعمال نامے میں درج کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو اگر صرف ہم دنیاوی جج کو یا دنیاوی منصب والے کو کہ جسے ہم نے جواب دینا ہے، اس کے سامنے ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی غلط کام بچے کر کے آتے ہیں، والد غصے والا ہوتا ہے تو بچے کامنے لگ جاتے ہیں، جناب والد کو جواب کیا دوں گا، کس منہ سے بات کروں گا۔ تو سوچئے اگر یہ ناپ تول میں کم کرنے والے ہی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے۔ اور ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ بیان فرمایا کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جناب ہم دنیا میں آ گئے واپس نہیں جائیں گے، رب تبارک و تعالیٰ ہماری اس بات کو بھی بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے افحسبتم
احسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگوں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم یہ سمجھ رہے ہو میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے، لوٹ کے ہمارے پاس ہی آؤ گے۔ جیسے کہ بچوں کو ماں کہتی ہے، اگر کوئی بچہ غلط کام کر لے تو ماں باہر دروازے بھی کھڑے ہو کے آواز کرتی، بیٹا گھوم لے جتنا گھومنا ہے، لوٹ کے تو گھر ہی آئے گا نا، پھر تیری کلاس ہوگی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھے کہ دنیاوی مثال کو ہمارے سامنے بالکل واضح کر کے ارشاد فرما دیا کہ تم سمجھ رہے ہو تم بیکار پیدا کیے گئے ہو، تمہاری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، پوچھ گچھ ایسی ہوگی کہ واپس لوٹ کے میرے پاس ہی آؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے راہ ہدایت دکھائی ہے، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔